جن کے پاس اندھی طاقت ہوتی ہے نا وہ خود کوئی سبق نہیں سیکھتے، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ یہ سینٹ، اسی سینٹ نے آگے ایک کمیٹی بنا دی اور ہمیں اعتماد میں لیے بغیر بنا دی۔ ساری پی ڈی ایم کا ایک ہی رویہ ہے، سچ بولنے کی کوئی قیمت اگر انسان کو ادا کرنی پڑے تو کرنی چاہیے۔ پرویز الہی صاحب ہمارے اتحادی ہیں اور مجھے تو امید ہے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر پورا اتریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں این پی جی میڈیا، میں ہوں علی رحمانی اور میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اعجاز شوری صاحب۔ شوری صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ شوری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اعظم سواتی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو پرسوں اجلاس ہوا عمران خان کی زیر صدارت، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جو دوبارہ گرفتاری ہوئی ہے پی ٹی آئی نے اس پہ ایک بڑا ری ایکشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ دوبارہ گرفتار کیوں کیا گیا ہے اعظم سواتی صاحب کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ جن کے پاس اندھی طاقت ہوتی ہے نا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی کو سبق سکھایا جائے، وہ خود کوئی سبق نہیں سیکھتے اور وہ اندھی طاقت رکھنے والے جو ہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا سبق ہے اور تاریخ کا ایک سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق ہی نہیں سیکھتا۔ جتنے ماضی کے اندر اندھی طاقت استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ بدترین انجام سے دوچار ہوئے ہیں اور وہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چٹان کی طرح اعظم سواتی ڈٹ گئے ہیں تو ان کو پسپائی ہوگی۔ اس لیے مطلب کل انشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ میرا خیال ہے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کوئی 4-6 جگہوں کے اوپر بچوں کے ساتھ مظاہرہ کریں گے ان کے حق میں، اور جو لوگ یہ اندھی طاقت استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ پھر اس کے بعد وکلاء کا ایک بہت بڑا جو مارچ ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ہم ہر اپنی بات کے اندر ایک پٹیشن ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے حق کے اندر لے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی جتنے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں اور جہاں پر ایک انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین ہے، جہاں پر ایک جیوری ہے، جہاں پر اگر حکومتیں پارلیمنٹیرین سے جو زیادتی کرتی ہیں وہ بھی اپنی بات وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی معزز ایوان کا ممبر ہوتا ہے اس کو پریویلیج بھی ہوتا ہے، آپ سینیٹر ہیں اور پاکستان کا معزز ترین ایوان ہے۔ ویڈیو کا جو معاملہ ہے اعظم سواتی صاحب کی، جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور میرا خیال ہے ہر ذی شعور بندہ جو ہے نا وہ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی اس کے حوالے سے، تو سواتی صاحب نے وہاں پہ کوئی چیزیں پیش نہیں کی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سینٹ جو ہم مسلسل 2 ہفتے 5 ورکنگ ڈیز پہ صرف یہ کہتے رہے کہ ہمیں بات تو کرنے دیں اعظم سواتی کے اوپر، اس کی پروڈکشن آرڈر تو لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی سینٹ نے آگے ایک کمیٹی بنا دی اور ہمیں اعتماد میں لیے بغیر بنا دی۔ اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں جا چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ہیومن رائٹس کا پورا ڈائریکٹوریٹ ہے جہاں پہ ایک ڈی جی ہیں، ہم ان کو ساری بات جا کے کہہ چکے تھے۔ اس لیے مختلف فورمز کے اوپر جا کے بات کرنے میں ہم نہیں سمجھتے تھے کوئی فائدہ ہے۔ ان کو ہم نے میسیج دیا تھا کہ آپ ایک قرارداد اپنی طرف سے پاس کر کے تو آپ بھی سپریم کورٹ سے یہ اپیل کر دیں کہ اعظم سواتی کا جو ایشو ہے اسے پرائورٹی پہ۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے سینٹ میں گئے ہیں، وہاں پہ بات نہیں سنی گی، اس کے بعد پھر آپ نے سپریم کورٹ کی طرف جا ساری دنیا کو پتہ ہے پروڈکشن آرڈر اس کا نہیں ہوا، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی رہائی کے لیے کچھ بھی آواز نہیں اٹھائی گئی، پھر کوئی بات ایک فکرہ نہیں کہنے دیا گیا ان کے بارے میں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کیا ہم اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں۔ صاحب ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی بڑی ہیومن رائٹ کی باتیں کرتی ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کے کردار کو آپ دیکھیں تو اس طرح سے انصاف یا اس حوالے سے بات نہیں کی گئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ تو کیا پیپلز پارٹی نے بھی یو ٹرن لیا اس معاملے کے اوپر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ساری پی ڈی ایم کا ایک ہی رویہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ضمیر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اپنا کھوکھر صاحب نے سینیٹر جو تھے انہوں نے بات کی ہے، اور بھی تو استعفیٰ لے لیا گیا۔ نہیں تو ٹھیک ہے جی، سچ بولنے کی کوئی قیمت اگر انسان کو ادا کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بات کی، استعفیٰ دینا پڑا، دے دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لطیف کھوسا صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور بھی سالیٹری آوازیں تھیں
اعتزاز احسن صاحب نے بات کی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلامانہ طرز عمل ہے نا، یہ جی زرداری ڈائنیسٹی اور یہ شریف ڈائنیسٹی اور یہ ملا فضل الرحمان جو ایک کریکٹر سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ کچھ آوازیں ان کے اندر سے اٹھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ نہایت شرمناک ہے کہ یہ خاموش رہے ہیں۔ جو صاحب 2 سوال پنجاب کے حوالے سے، اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، پرویز الہی صاحب نے ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، انہوں نے کہا جی میرے پاس ضمانت ہے وزارت اعلیٰ، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں کہ شاید پرویز الہی جو ہے نا عمران خان کے ساتھ ہاتھ کر جائیں گے؟ ویسے آپ کا خیال ہے کہ 8 ماہ لوگوں کے ذہن میں یہ سب کچھ تھا جو عمران خان نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مہیر العقول کارنامہ سر انجام دے دیا، 65 جلسے کیے، کروڑوں لوگ اس کے جلسوں کے اندر شامل ہوئے، لانگ مارچ کیا، گولیوں سے چھلنی ہو گیا، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں تھا، 17 جولائی کو الیکشن لڑا، 75% الیکشن جیتا، 16 اکتوبر کو الیکشن لڑا، 75% الیکشن جیتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے راستہ۔ لوگوں کو ڈاؤٹ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے، عمران خان تو جلسے میں بھی گئے ہیں زخمی ہونے کے باوجود بھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز الہی صاحب ہمارے اتحادی ہیں، اور مجھے تو امید ہے کہ وہ اپنی زبان کے اوپر پورا اتریں گے۔ لیکن جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے اس کے اندر اس طرح سے چیزیں یا اس طرح سے ساتھ آپ کا نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں اتحادی۔ میں نے تو اس کے اوپر اپنے تحفظات کا برملا اظہار کیا ہے، لیکن چیئرمین نے ان کی اس وضاحت کو قبول کر لیا ہے کہ جی وہ سسٹم کے اندر اس طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کیا سسٹم ہے جو انصاف نہیں دے سکتا؟ کیا سسٹم ہے یہ؟ اسی سسٹم کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سول بالادستی جو ہے وہ ہو، آئین اور قانون کے مطابق ملک چلے، اور جو جس ادارے کا مینڈیٹ ہے۔ اور میں جو سب سے زیادہ فکر مند ہوں اپنی فوج کے بارے میں، آپ عدلیہ دیکھیں 130ویں نمبر پہ ہے، آپ مقننہ دیکھیں وہ بھی 100 سے پیچھے ہے، ہماری پارلیمنٹ کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ آپ یعنی کوئی اور ادارہ دیکھ لیں، ایف بی آر دیکھ لیں، ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ فوج تھی جو دنیا میں 5، 7، 8 نمبر کے اوپر تھی، اگر اس کو ڈیریل کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں سخت تشویش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروفیشنلی فوج، آپ یقین کریں، آپ آئی ایس آئی کی بات کرتے ہیں، میں سب سے بڑا آئی ایس آئی کا ہمیشہ سپورٹر رہا ہوں، بین الاقوامی سطح کی ہماری اسپائی ایجنسی ہے، لیکن میں اس کے اس کردار سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں کہ جو یہاں پر ہوا ہے پاکستان۔ اب تو تبدیلی ہوگی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب چیزیں بہتری کی جانب جائیں؟ دیکھیں، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، میں اس چیز کا قائل ہوں، حکمران یا طاقتور یا برسر اقتدار جو لوگ ہوں نا، ان سے ذرا ان کا طرز عمل دیکھ کے بات کرنی چاہیے، کوئی یعنی باتیف نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ کچھ ڈیلیور کر کے لوگوں کو نہ بتا دیں۔ پبلک تعریف کرے، عام آدمی بات کرے کہ یہ ٹھیک ہو گیا، اس وقت تک میں اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ میں جب تک کچھ ہوتا نہیں دیکھوں گا اس وقت تک اپنے رائے نہیں۔ ہم تو بچے نہیں ہیں کہ آج ہی تقرری ہوئی ہے اور ابھی یعنی شادیانے بجانا شروع کر دیں۔ ہم نے بہت ہی سوچ سمجھ کے اپنی رائے قائم کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کبھی بھی منفی بات نہیں کریں گے، ہمیشہ مثبت بات کریں گے۔